السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين جی سورۃ الدہر چل رہی تھی اور سورۃ الدہر کی آیت نمبر 24 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 24 کے اندر کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر، وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اس لیے صبر اور حوصلے کی تجھے ضرورت ہے، صبر سے کام لے۔ اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکری کا کہا نہ مان، یعنی اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ، وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ فاجر جو بھی کام، جو بھی عمل اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے، کرنے والا ہے۔ اور کفور کون ہے؟ جو دل سے کفر کرنے والا ہے۔ فاجر وہ ہے جس کے کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور کفور وہ ہے جس کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے یا پھر وہ کفر میں حد سے گزر جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اس کام سے باز آ جا، ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیتے ہیں، اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر۔ صبح و شام سے مراد تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا صبح سے مراد یہاں پر فجر کی نماز اور شام سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر، یعنی رات کو سجدہ کر سے مراد، بعض نے اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد لی ہیں، اور تسبیح کا مطلب جو باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد رات کی نفلی نماز یعنی تہجد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت سجدہ کرنے اور بہت زیادہ تسبیح کرنے کا بھی حکم دیا، یعنی تسبیح جو ہے وہ کس سے الگ ہے؟ وہ نماز سے الگ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تسبیح کرنے کا الگ سے حکم دیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ یعنی یہ کفار مکہ اور ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور ساری توجہ ان کی دنیا کی طرف ہے، اور یہ قیامت کی سختیوں، شدتوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا گیا ہے، اور اس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا، یا ان کے جوڑوں کو، ان کی رگوں کو اور پٹھوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور ان کو اکٹھا جوڑ دیا، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں، جیسے ہم جب چاہیں ان جیسے ان لوگوں کو ہلاک کر کے
ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی دوبارہ پیدائش سے بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اس قرآن سے ہدایت لے لے، راستہ لے لے، راستہ چن لے اور ہدایت پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، علم والا، حکمت والا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ وہ ہدایت اور گمراہی کے فیصلے ایسے ہی نہیں کر دیتا، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کے حصے میں گمراہی آتی ہے وہ حقیقتاً اس گمراہی کا مستحق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ جسے چاہے اپنی رحمت سے داخل کر رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، 77 آیات ہیں، 33 رکوع ہیں، سوری، قرآن کے اندر اس کا 77 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 33 نمبر پر ہے۔ آیات اس کی 50 ہیں اور 2 ہی رکوع ہیں اس کے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ مرسلات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دل خوشکن چلتی ہوائیں، جو دل کو خوش کرنے والی ہیں، وہ چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم۔ یہ صورت مکی ہے، جیسا کہ حدیث سے روایت آتی ہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم مینا کی ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی ہے۔ کون سی سورہ مرسلات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل خوش کن ہواؤں کی قسم۔ اس کے مفہوم کے اعتبار سے عرفن کے معنی پے در پے ہوں گے۔ بعض نے مرسلات سے مراد فرشتے یا انبیاء مراد لیے ہیں۔ اس صورت میں عرفا کے معنی وحی الہی یا احکام شریعت کے ہوں گے، یعنی دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم۔ کیا اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، یعنی زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، پھر ابر کو ابھار کر پرانگدہ کرنے والیوں کی قسم۔ یہاں پر ان سے مراد بھی فرشتوں کی قسم ہی ہے کہ جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں، جو بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں، یا فضائے آسمانی میں اپنے پر پھیلاتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے امام طبری نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لیا ہے۔
यानी इन तीनों से हवाओं का मुराद लिया है। और वो अलग अलग तरह की हवा। एक वो हवा जो मोतदिल है, जो हल्की हवा चलती है, जो जो दिल को खुश कर देती है, जो ठंडक का एहसास दिलाती है। एक वो हवा है जो आंधियों की सूरत में चलती है और जो जोरदार झोंके जो लेकर आती है। तीसरी हवा वो है जो बादलों को उड़ाकर इधर उधर ले जाती है और बादलों को फिर मिला भी देती है। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फिर कसम उठाते हैं, फलफारिqाति फरqa, फिर हक को बातिल को जुदा कर देने वाले। यहाँ पर अल्लाह ताला अब इसके अंदर यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं, फलफारिqाति फरqa, जुदा कर देने वाले, हक और बातिल को फर्क करने वाले। यानी इन फरिश्तों की कसम जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले अहकाम लेकर उतरते हैं। या इससे मुराद आयात कुरानियां हैं जिनसे हक और बातिल और हलाल और हराम को अलग अलग कर दिया गया। या इससे मुराद रसूल भी मुराद हो सकते हैं जो वही इलाही के जरिए से हक और बातिल के दरमियान फर्क को वाजे कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, फलमुल्कियात जिक्रा, और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम जो अल्लाह का कलाम पैगंबरों को पहुंचाते हैं। या रसूल मुराद हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता वही अपने उम्मतों को पहुंचाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, उज़रन औ नुज़रा, जो वही जो वही इल्जाम उतारने या आगाह करने के लिए होती है। यानी फरिश्ते वही लेकर आते हैं ताकि लोगों पर हुज्जत कायम हो जाए और ये उज़र बाकी ना रहे कि हमारे पास कोई अल्लाह का पैगाम ही लेकर नहीं आया, या मकसद डराना है उनको जो इनकार या कुफ्र करने वाले होंगे। या इससे मुराद मानी इसके ये भी हो सकते हैं कि मोमिनों के लिए खुशखबरी और काफिरों के लिए डरावा है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, इन अब ये सारी कस्में उठाने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत अहम तरीन बात कहने वाले हैं, इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन होने वाली है। यानी कस्मों से मुराद कस्में उठाई गई। उन कस्मों के उठाने के बाद जिस बात का जिक्र किया गया कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाने जाता है वो होकर रहने वाली है, इससे मुराद क़यामत का वो वादा है। यानी इसमें इसमें शक करने की कोई बात नहीं है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि वह क़यामत लाजमी तौर पर होकर रहने वाली है, वो लाजमी तौर पर आएगी, वाक़ई होने वाली है। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, पस जिस सितारे बेनूर जब पस जब सितारे बेनूर कर दिए जाते हैं। यानी बेनूर कर दिए जाते हैं, यानी उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी, बल्कि उनके निशान तक मिट जाएंगे। जो आसमान पर सितारे हैं, ये क़यामत की होलनाकी, अब क़यामत की होलनाकी का जिक्र, क्योंकि अल्लाह ने वादा कह दिया वो पूरा होकर रहने वाला है, क़यामत होने वाली है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब अगली आयत के अंदर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत के अंदर इरशाद फरमाने लगे हैं कि अब उस क़यामत के बारे में बयान फरमाने लगे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वो क्या, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस क़यामत के दिन के बारे में कि बस जब सितारे भी नूर कर दिए जाएंगे, व इज़्ज़स समाउ फुरिजत, और जब आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, वाइजल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे। यानी उनको जमीन से उखेड़ कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा और जमीन बिल्कुल साफ और सीधी हमवार कर दी जाएगी। व इधर रसुलु उक्कितत, और जब रसूलों को वक्त मुकर्ररा पर लाया जाएगा। यानी रसूलों को जो खास अपनी अपनी कौमों के साथ लाया जाएगा, उनकी कौमों का फैसला करने के लिए, हर हर कौम को उसका फैसला करने के लिए उनका रसूल उनके साथ लाया जाएगा। और ना सिर्फ वो रसूल बल्कि वो रसूल अपनी वो किताब भी साथ लेकर आएंगे, जिस किताब को लेकर लाकर वो मबूस फरमाए गए थे। ये पेश करेंगे कि इनको इनके अमल इसके मुताबिक करने हैं, ये उनका सिलेबस है।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وہ کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے. یہ استفہام تعظیم ہے، سوال کیا جا رہا ہے لیکن تعظیم کے طور پر، اور تعجب کے لیے ہے، یعنی کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہولناکی لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی، ان پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت دیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ جمع کرنے کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اس دن کے بارے میں الیبوریٹ کرنے لگے ہیں. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. یہ سارے امور، یہ سارے کام، یہ سارا انصاف اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھا تھا فیصلے کے دن کے لیے. یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کون جنت اور کون دوزخ میں جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، خرابی ہے، ویل ہے. یعنی ویل کہا جاتا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی اس لیے کہ ہر مکذب، ہر جھٹلانے والے کا جرم ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کا ہوگا، اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی. اسی ویل کی مختلف قسمیں ہیں جسے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ جو تم سے پہلے قومیں گزری، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، یعنی ان کے بعد دوسروں کو لے کر آئے. یعنی کفار مکہ اور ان کو اور ان کے ساتھ جو اور لوگ لے کر آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. پھر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی اسی طرح سے ہم گناہگاروں کو سزا دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل ہے، خرابی ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے، اس منی کے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ مہین، ذلیل اور رسوا کرنے والا. مہین یعنی کہ وہ حقیر ترین پانی سے کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا. یعنی ماں کے پیٹ کے اندر حمل 9 ماہ تک تمہارا رہا. إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا. یعنی وہ جو پوری کی پوری مدت ہے اس کے حمل کی، وہ پورا ٹائم بتایا. پہلے حمل ٹھہرا، اور پھر اِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وہ جو مقررہ وقت اور جو اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقررہ وقت کا اندازے کا بھی حکم بتا دیا. فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ کیا. یعنی رحم مادر میں، یعنی کہ ماں کے جسم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھیں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے. یعنی ایک آنکھ کا دوسری آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ، ناک اور منہ کے درمیان میں کتنا فاصلہ، ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کے درمیان میں کتنا فاصلہ. پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ،
ویل یومئذ للمکذبین، ہم نے تجھے ایسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر بھی تم جھٹلاتے ہو۔ پھر اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کہ یا زمین تمہیں سمیٹ نہیں لیتی؟ ہر چیز کو جو مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیا زمین ان سب کو سمیٹ نہیں لیتی؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یعنی یہ زمین جب انسان زندہ ہے تو اس کو اپنے اوپر بسائے ہوئے ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایسے سمیٹنے والی نہیں بنایا کہ وہ تمہیں ہر حال میں سمیٹ لیتی ہے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ یعنی اگر یہ پانی کڑوا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ کیسے اپنا پانی پیٹ بھر کے، دل بھر کے پیتے؟ وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، میٹھا پانی پلایا تمہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کی نشانیوں کے بارے میں کھول کر بیان کیا۔ پھر اللہ نے پھر فرمایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اتنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور پھر بھی تم اللہ کو چھٹلاتے ہو، پھر ہلاکت ہے چھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، تم جاؤ اس دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ جہنم سے جو دھواں آئے گا وہ بلند ہو کر تین شاخوں میں پھیل جائے گا۔ یعنی جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے جس میں آدمی راحت محسوس کرتا ہے، اور یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کریں گے۔ ان کو محسوس ایسے ہوگا کہ اس سائے میں جا کر ہمیں اس دھواں ان کو سایہ لگے گا، کہ اس سائے میں جا کر ہم اس جہنم کی تپش سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ ان کو تو لگتا ہے کہ شاید وہ حرارت سے، گرمی سے بچ جائیں، لیکن لا ظلیل، نہ سایہ دے گا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی ان کو شعلے سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کل قصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، اتنی اونچی اونچی چنگاریاں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اونچے اونچے کھڑے کیے ہوئے محل ہیں، اونچے اونچے محل ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، كأنه جمالت صفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ سفرن در حقیقت اسفرو، زرد رنگ کی جمع ہے، لیکن عرب میں اس کا استعمال اسود کے معنی میں بھی ہے۔ اس معنی کی بنا پر یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ ہو، پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔ ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جیسے کہ محل ہو یا کوئی بہت بڑا قلعہ ہو، اور پھر ہر چنگاری کے مزید ٹکڑے ہو جائیں گے اس طرح سے جس طرح سے کہ ایک اونٹ ہو سرخ رنگ کا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس دن کی سختیوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے۔ محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ بڑے ہی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ ان کی زبانیں پھر بولنے کی کوشش کریں گی، لیکن ان کی زبانیں کچھ نہ بول سکیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ بولیں گے تو صحیح، لیکن ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوگی، گویا ان کی بات کرنی ہی نہیں، انہیں بات کرنی ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہم انسان ایسے ایسے شخص کے بارے میں ایسے بارے میں کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تسلی بخش کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی، جب اپنا انجام سامنے موجود دیکھیں گے، تو زبان لڑکھڑانے لگے گی، کوئی بات کہہ نہیں سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی آج کے وقت ان کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ چھٹکارا پا سکیں گے۔ آج انہیں معذرت کرنے کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کر لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ فَكِيدُونِ، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو یہ چال چل لو۔ یہ سخت قسم کی وعید دی جا رہی ہے۔ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو، اگر میری گرفت سے بچنے کے لیے کوئی چال چل سکتے ہو تو بچ نکلو، کوئی چال چل کے دکھا دو، لیکن وہاں کسی میں بھی کوئی طاقت نہ ہوگی، کوئی اللہ کے خلاف چال نہیں چل سکے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے آج کے دن تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اب اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے بارے میں، پرہیزگار لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے۔ وہاں پر تو سایہ تھا نہیں، انہیں لگے گا سایہ ہے، لیکن یہاں پر یہاں پر ان کے لیے خاص طور پر اللہ نے فرما دیا کہ پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، درختوں اور محلات کے سائے، آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا یہ جیسے مشرکین کے لیے تھا، بلکہ وہ پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے ہوئے چشموں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ان کے لیے فرماتے ہیں، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، جو وہ کھانا چاہیں گے، وہ پھل ان کے لیے موجود ہوگا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یعنی یہ بطور احسان انہیں کہا جائے گا کہ جو تم کرتے ہو وہ کھاؤ پیو، یعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالح کی وجہ سے ہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اب جنت کو بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ اب وہ جنت کو جو جھٹلاتے رہے اور انہوں نے نیک عمل ہی نہ کیے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
जिन्होंने अपना अंजाम ना ना सोचा कि उनका अंजाम क्या होगा, और उन्होंने वो नेक अमल लेकर अल्लाह के पास नहीं आए, तो यकीनन वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाते हैं, कुलू व तमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। ऐ जुटलाने वालो, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम गुनाहगार हो, तुम मुजरिम हो। दुनिया के अंदर तुम फायदे उठा लो, दुनिया की नेमतों से फायदे उठा लो, आज तुमसे सब कुछ वापस छीन लिया जाएगा। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। उस दिन झुठलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन। जब उस दिन उनसे जब कहा जाएगा कि रकू कर लो, तो वो नहीं करते। यानी जब उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाता है तो वो नमाज नहीं पढ़ते। उनसे जब कहा जाता है कि रकू कर लो, वैज़ा क़ील, जब कहा जाता है लहुम रुकऊ ला यरकिऊन, ला यरकाऊन, कि उनसे कहा जाता है कि तो रकू कर लो, तो ला ला यरकाऊन, वो रकू नहीं करते। फिर हलाकत है तमाम झुठलाने वालों के लिए। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। अब इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? यानी जब इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे तो इसके बाद और कौन सा कलाम है जिस पर ये ईमान लाएंगे? यानी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी जगह है जो इनके लिए नाजिल की जाए जिस पर ये ईमान लाएं और राह रास्त को पा लें? वो अल्लाह ताला इनको हदायत दे दे। जब अल्लाह ने कुरान में इतनी आयतें, इतनी बातें खोल खोल कर वाज़े तौर पर हर हर लफ्ज को बयान कर दिया, तो इन्होंने उसको नहीं माना। तो अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको इनके सामने पेश किया जाए और वो राह रास्त को हासिल कर लें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम आयतों को खोल खोल कर हमारे लिए बयान कर दिया। जैसा कि हमने देखा कि हम अल्लाह ताला, जब हमने कुरान करीम का आगाज किया, सूरह फातिहा से किया, और सूरह फातिहा से में अल्लाह ताला से हमने दुआ की कि अल्लाह ताला, ए रब्बे कायनात, तू हमें हदायत अता फरमा दे और राह रास्त अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ की कबूलियत के बाद रब्बे कायनात ने हमें हमारे सामने पूरे के पूरे कुरान को खोल कर सामने रख दिया कि ये है वो हदायत जिसको पाने के लिए तुमने मुझसे दुआ की, और मैंने तुम्हें वो हदायत तुम्हें दे दी, तुम्हें अता कर दी। और वो हदायत लेने के बाद आखिरी दोनों पारों में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गुस्से, गैज़ व गज़ब और जहन्नुम की सख्तियों के बारे में खोल खोल कर बयान किया कि ए इंसान, अगर तूने ये हदायत हासिल ना की, तो फिर आखिर अब ये तुम्हारा अंजाम है। ये कंक्लूजन है कि पूरे कुरान को कंक्लूड करके तुम्हें दिखा दिया गया कि तुम्हें अपने अमल अमल को इस कुरान के मुताबिक न ढाला, तो अब तुम्हारे लिए ये अंजाम है जो हमने तैयार कर रखा है। और रब कायनात ने फिर इन पारों के अंदर बहुत खोल कर डिटेल के साथ हर हर लफ्ज को, हर हर लम्हे को, और जहन्नुम की हर हर सख्ती को खोल कर बयान किया। फिर कैसे ही बदबख्त हैं हम कि हमने फिर भी खुद को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक न ढाला, और अपने जिस्म को जहन्नुम का ईंधन बनाने के लिए कोशा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको राह रास्त अता फरमाए। जिस तरह से हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और कुरान के मुकम्मल होने के नज़दीक पहुंच रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमारी ज़िंदगी के अमल को भी इसी कुरान के मुताबिक ढाल दे, हमारे लिए अमल करना आसान बना दे, और अल्लाह ताला हमें हमेशा अहले कुरान में शामिल रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।